کبھی کبھی زندگی کے طوفان اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے اب سب ختم ہو گیا، لیکن اسی لمحے کہیں سے روشنی کی ایک کرن اترتی ہے اور دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ آنکھوں کے آنسو بھی اس وقت عبادت بن جاتے ہیں اور دل کے زخم بھی دعا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث دراصل ایک گہرا روحانی راز ہے۔ خیر صرف دولت، صحت یا کامیابی کا نام نہیں، بلکہ دل کی روشنی، فکر کی پاکیزگی اور اللہ کی قربت سب سے بڑی خیر ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے جب سب کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، خواب بکھر رہے ہوتے ہیں، لوگ بدل رہے ہوتے ہیں اور تمہارے دل کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، پھر اچانک کہیں سے ایک سکون اترتا ہے جو تمہیں خاموش کر دیتا ہے مگر رلاتا نہیں بلکہ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ لمحہ، وہ سکون، وہ ٹھنڈی سانس، یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کے سارے طوفان بھی اس بندے کو نہیں توڑ سکتے، بلکہ انہی طوفانوں سے وہ بندہ مضبوط، پرسکون اور رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ارادے میں خیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ بندے کے بارے میں ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتا ہے، مگر ہر بندہ اس خیر کو سمجھ نہیں پاتا۔ بعض اوقات وہ خیر دولت کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ دل کے سکون، صبر یا ہدایت کے روپ میں اترتی ہے۔ یعنی اللہ جب چاہتا ہے کہ کسی بندے کی زندگی سنور جائے تو سب سے پہلے اس کے دل کو ایمان اور سمجھ کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ خیر کے رنگ، اللہ کی محبت کے نشان۔ نمبر 1، دل کی بیداری۔ جب تم کسی گناہ پر شرمندہ ہونے لگو اور دل میں ایک درد سا ابھرے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، تو سمجھ لو اللہ نے تمہارا دل زندہ کر دیا۔ مردہ دل کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، یہی شرمندگی اللہ کی خیر کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2، مصیبتوں کے روپ میں خیر۔ اللہ بعض اوقات خیر کو آزمائشوں کے لباس میں بیچتا ہے۔ وہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ جاؤ، وہ چھینتا ہے تاکہ تم مانگنا سیکھ جاؤ، وہ خاموش رہتا ہے تاکہ تم اس کی پکار پہچان سکو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل کہتا ہے، اللہ اگر یہ بھی تیرا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، اور یہی جملہ بندے کو ولیوں کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 3، صحیح لوگوں کا تحفہ۔ اللہ جب خیر چاہتا ہے تو تمہیں ایسے لوگ عطا کرتا ہے جو تمہارے اندر ایمان جگا دیتے ہیں، جو تمہیں دنیا سے نہیں آخرت سے جوڑتے ہیں۔ یہ لوگ تمہاری زندگی میں آ کر دعاؤں کی طرح محسوس ہوتے ہیں، خاموش مگر اثر رکھتی ہوئی۔ نمبر 4، دل میں نرمی، چہرے پر نور۔ جب تم دوسروں کے درد پر پگھلنے لگو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے میں سکون ملے، نماز میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو سمجھ لو تمہیں خیر کا مقام مل گیا۔ خیر کی پہچان، اللہ تمہیں بدلنے لگتا ہے۔ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دنیا نہیں بلکہ اس کا دل بدلتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ آہستہ آہستہ بے سکونی ختم ہونے لگتی ہے، دل عبادت میں لگنے لگتا ہے، لوگوں کے رویے تکلیف نہیں دیتے اور ہر دکھ میں اللہ کا فیصلہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ سب تبدیلیاں ایک ہی بات بتاتی ہیں، اللہ تمہیں اپنا بنانے لگ گیا ہے۔ ایک دعا، ایک احساس۔ اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہیں خود تم سے بہتر بنا دیتا ہے، تمہارے اندر ایسا سکون ڈال دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز وہ چھین نہیں سکتی۔ لہٰذا جب زندگی تمہیں توڑنے لگے تو سمجھنا یہ ٹوٹنا نہیں، تعمیر ہے، یہ غم نہیں، رحمت ہے، یہ بند دروازہ نہیں بلکہ خیر کی راہ ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہیں سب کچھ نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنا آپ دے دیتا ہے، اور جب تمہیں اللہ مل جائے تو تمہیں کچھ اور چاہیے ہی نہیں ہوتا۔ کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سب راستے بند لگتے ہیں، خواہشیں ادھوری، لوگ غیر، دعائیں بے اثر لگتی ہیں۔ ہر صبح دل ایک ہی سوال لے کر اٹھتا ہے، یا اللہ آخر مجھ سے ایسا کیوں؟ پھر ایک دن خاموشی کے اسی طوفان میں دل میں ایک نرمی اترتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی دل کے اندر سے کہہ رہا ہو، یہ سب تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہے، اور وہی لمحہ ہوتا ہے اللہ کی خیر کا آغاز۔ خیر کا مطلب صرف آسائش نہیں، اصلاح ہے۔ لوگ سمجھ
سمجھتے ہیں اللہ خیر کرے کا مطلب ہے زندگی میں سکون، دولت، کامیابی اور خوشیاں، لیکن اللہ کی خیر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ کے نزدیک خیر کا مطلب ہے تمہارا دل پاک ہو جائے، تمہاری روح بیدار ہو جائے، تم گناہوں سے نکل کر بندگی کے مقام تک پہنچ جاؤ۔ اللہ کی خیر ہمیشہ تمہارے باطن کو درست کرنے سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ تمہاری زندگی کو بھی درست کر دیتی ہے۔ یہ الفاظ بظاہر چھوٹے ہیں مگر ان میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت چھپی ہے، یعنی اللہ کی پہچان۔ جب اللہ خیر چاہتا ہے تو تمہارا دل ہدایت کو قبول کرنے لگتا ہے، تمہیں حق بات میں کشش محسوس ہونے لگتی ہے، تمہاری عقل کو روشنی مل جاتی ہے اور تم دنیا سے نہیں آخرت سے جڑنے لگتے ہو۔ یہی اصل خیر ہے۔ جس کے پاس یہ سمجھ آ گئی اس کے لیے دنیا کی ہر آزمائش بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ خیر کا ارادہ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ اپنی رحمتوں کو کبھی براہ راست نہیں بھیجتا بلکہ نشانیوں میں چھپا دیتا ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا ہی اصل خیر ہے۔ نمبر 1، آزمائشیں، ظاہری دکھ، باطنی عطا۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ آزمائش بظاہر درد ہے لیکن دراصل روح کی صفائی ہے۔ اللہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تم گناہوں سے دھل جاؤ۔ نمبر 2، دعا کی لذت، دل کا جڑ جانا اللہ سے۔ جب بندہ ٹوٹ کر بے بس ہو کر اللہ سے مانگنے لگتا ہے تو یہی لمحہ اس کے لیے سب سے بڑا خیر ہے، کیونکہ اب وہ مخلوق سے ہٹ کر خالق سے جڑ گیا ہے اور جو اللہ سے جڑ گیا دنیا اسے کبھی نہیں توڑ سکتی۔ نمبر 3، دل کی نرمی، ایمان کا پھول۔ اللہ جب خیر چاہتا ہے تو دل کو نرم کر دیتا ہے، تم کسی کی تکلیف دیکھ کر پگھلنے لگتے ہو، یتیم کے آنسو تمہیں بے چین کرتے ہیں، نماز میں آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، یہی اللہ کا اشارہ ہے کہ اب تم اس کے قریب ہو۔ نمبر 4، لوگوں سے دوری، تنہائی میں رب کی قربت۔ بعض اوقات اللہ خیر اسی طرح دکھاتا ہے کہ وہ تمہیں لوگوں سے دور کر دیتا ہے، دوست بدل جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور تم خود کو تنہا محسوس کرتے ہو، مگر یہ تنہائی عذاب نہیں، عطیہ ہے، کیونکہ اللہ تمہیں خود سے جوڑنے کے لیے دنیا سے جدا کر دیتا ہے۔ خیر کا سب سے بڑا راز، دل کی تبدیلی۔ خیر کا آغاز اس لمحے میں ہوتا ہے جب تمہارا دل گناہ سے بھاگنے لگتا ہے، جب تم کسی غلط کام کے بعد اندر سے بے چین ہوتے ہو، یہی خیر ہے، کیونکہ مردہ دل کبھی نہیں تڑپتا۔ اللہ جب خیر چاہتا ہے تو بندے کا ضمیر زندہ کر دیتا ہے اور یہی ضمیر بندے کو نور کے راستے پر لے آتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ کی خیر کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ آیت ہر اس دل کے لیے ہے جو دکھ میں ہے۔ اللہ تمہیں کبھی برا فیصلہ نہیں دیتا، بس تمہاری خیر کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ خیر کا سفر غم سے رحمت تک۔ اللہ کی خیر اکثر دکھ کے راستے سے آتی ہے، کیونکہ دکھ انسان کو جھکاتا ہے اور جھکنے والا بندہ ہی بلند ہوتا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری سجدے میں خاموش دعائیں، یہ سب اللہ کے ہاں رائگاں نہیں جاتی۔ یہی وہ لمحے ہیں جہاں سے تمہاری خیر شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں بدل دیتا ہے، جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تمہاری آنکھوں سے دنیا کی دھول صاف کر دیتا ہے، تمہیں لوگوں کی باتوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے، تمہیں اپنی رضا میں سکون دے دیتا ہے، اور ایک دن تم سمجھ جاتے ہو کہ سب کچھ جو ہوا وہ تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں تھا۔ یا اللہ، اگر تو میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو میرا دل اپنی مرضی سے خالی کر دے اور اپنی رضا سے بھر دے، اور مجھے وہ نہ دے جو میں مانگوں بلکہ وہ دے جو میرے لیے بہترین ہے، چاہے مجھے سمجھ آ جائے یا نہ آئے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے دنیا نہیں چھینتا بلکہ اس کے دل سے دنیا کی محبت چھین لیتا ہے، اور جب دل خالی ہو جاتا ہے تو اللہ خود اس میں اتر آتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔